اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند اشفع لنا عند اللہ. حضور مکرم کا توسل جب ہم نے پڑھا ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی آبرو کو بچا لے. یہ تو احادیث ہم نے بہت سنی ہے کہ کسی مسلمان کی یا کسی بھی مومن بھائی کی آپ بے عزتی نہیں کر سکتے، غیبت نہیں کر سکتے، تہمت نہیں لگا سکتے. ایک طرف سے یہ ہے کہ پھر کوئی آبرو بچا لیں آپ کسی کی، اپنے الفاظ کے ذریعے سے، اپنے کسی عمل کے ذریعے سے کسی کی عزت کو محفوظ کر لیں، کسی کا عیب چھپا کر. حضور نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی آبرو کو بچا لے، کوئی شک نہ کرے کہ اس پر جنت واجب ہو گئی. سبحان اللہ. نبی مکرم کے نام سے مل کے صلوات بھیجیں اور محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى اللہ وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا. سبحان اللہ. مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایمان کے 4 ارکان ہیں. ایمان 4 چیزوں پر قائم ہے. پہلا ہے اللہ پر توکل کرنا. دوسرا رکن ہے اپنے تمام امور اللہ ہی کے سپرد کر دینا. مولا علی کے نام پر مل کے صلوات بھیجیں اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان کے 4 ارکان میں سے پہلا اللہ پر توکل، دوسرا اپنے امور اللہ کے سپرد کر دینا، تیسرا رکن فرمایا امر خدا کے سامنے سر تسلیم خم ہو جانا، اور چوتھا فرمایا اللہ کی قضا پر راضی ہو جانا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ 4 ارکان اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. یا فاطمة الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول
یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند اللہ۔ بی بی سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ تمام کی تمام سعادتیں علی ابن ابی طالب سے محبت کرنے میں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، جتنی بھی سعادتیں ہیں کائنات کی وہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علی ابن ابی طالب سے محبت کرنے میں رکھی ہوئی ہیں۔ یعنی اگر علی کی محبت کے علاوہ کچھ اور ہے تو وہ دنیا کی کوئی نعمت تو ہو سکتی، وہ سعادت نہیں ہو سکتی۔ سعادت مولا علی سے محبت کرنے میں۔ پھر آگے فرمایا کہ چاہے وہ محبت مولا علی کی ظاہری حیات میں ہو یا شہادت کے بعد ہو، یعنی قیامت تک کے لیے پھر بیوی نے فرمایا قیامت تک کے لیے اللہ عز و جل نے ساری سعادتیں مولا علی علیہ السلام سے حب میں رکھی ہوئی، مودت میں رکھی ہوئی۔ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا۔ مولا حسن مجتبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے کسی بھائی کی حاجت کو اللہ کی خوشنودی کی خاطر پورا کر دینا یہ شرط ہے۔ فی اللہ فرمایا اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنے کسی مومن بھائی کی حاجت کو پورا کرنا 1 مہینہ اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ افضل ہے۔ 3 دن اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو کتنی زحمت ہوتی ہے، 1 مہینہ اعتکاف میں بیٹھنا اس سے زیادہ افضل ہے کہ اپنے کسی مومن بھائی کی حاجت کو پورا کر دیں۔ سبحان اللہ۔ چلے شہید کربلا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی خدمت میں، یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ۔ امام مظلوم علیہ السلام کی حدیث آپ کی خدمت میں سناتا ہوں۔ نماز میں ہم سورہ الحمد کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد کم از کم ایک اور سورہ وہ پڑھتے ہیں پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں۔ مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر وہ آیت جو نماز میں پڑھی جائے، ویسے تو تلاوت قرآن کا ثواب ہے لیکن یہ تلاوت قرآن آپ نماز میں کر رہے ہوتے ہیں، ہر وہ آیت جو نماز میں پڑھی جائے اس کے ہر حرف کے مقابلے میں اللہ سبحانہ وتعالی 100 حسنات مومن کے نامہ اعمال میں ثبت کر دیتا ہے۔ ہر آیت پر نہیں، ہر حرف کے مقابلے میں۔ وہ قرآن جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں وہ ہر حرف کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالی 100 حسنات مومن کے نامہ اعمال میں ثبت کرتا ہے۔ نام حسین ابن علی پر ایک اور مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی
इंशाअल्लाह तौफीक रही मसाइब का जिक्र आखिर में करेंगे। या अबल हसन या अली इब्न अल हुसैन या ज़ैनल आबिदीन अय्युहा सज्जाद या इब्न रसूलल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या अबा जअफ़रिन या मुहम्मद इब्न अली अय्युहल बाक़िर या इब्न रसूलल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीह इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या अबा अब्दिल्लाह या जअफ़र इब्न मुहम्मद अय्युहा सादिक़ या इब्न रसूलल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या अबल हसन व या अबा इब्राहीम या मूसा इब्न जअफ़र या बाबल हवाइज या इब्न रसूलल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या अबल हसन या अली इब्न मूसा अय्युहर रिज़ा या इब्न रसूलल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या अबा जअफ़र या मुहम्मद इब्न अली अय्युहत तक़ियुल जवाद या इब्न रसूलल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या अबल हसन या अली इब्न मुहम्मद
أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الذكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ۔ کچھ مصائب کا بیان حضرت حجت کے توسل سے قبل کہ 12 محرم کو لشکر یزید بیویوں کو قیدی بنا کر لے گیا۔ اللہ اکبر۔ عمر سعد نے اپنے مر جانے والے خود سپاہیوں کو تو دفنا دیا، لیکن آل رسول وہ کربلا کی جلتی ریت پر ان کی لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ 12 محرم ہی کو تاجروں کا ایک قافلہ وہ کربلا سے گزرا۔ اس میں ایک عیسائی خاتون تھی، وہ اپنے قافلے میں کنیزوں کے ساتھ تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک میدان ہے کہ جس کے اوپر پرندے بہت کثرت سے پر بچھائے اس کے اوپر پرواز کر رہے ہیں۔ اس کا دل گھبرایا، اس نے کہا قافلہ روک دو، اور چند کنیزوں کو ساتھ لیا اور پہنچی مختل کے قریب۔ تو دیکھا عجب عالم ہے، گرد آلود میدان ہے جہاں دیکھو خون کے نشانات ہیں، اور کچھ سفید پرندے ہیں جو ایک لاش پر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ جب کچھ اور آگے بڑھی تو دیکھتی ہے کہ یہاں تو اور لاشیں بھی ہیں، لاشیں ہی لاشیں ہیں۔ اب کوئی بوڑھے کی لاش ہے، کوئی جوان کی لاش ہے، کوئی بچوں کی لاش ہے۔ اب وہ لاش جس سے پرندے اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے، وہ لاش قبلے کی طرف ہے اور سب سے زیادہ زخموں سے چور ہے۔ اس خاتون نے کہا کہ یہ مظلوموں کا سردار معلوم ہوتا ہے، لگتا ہے یہ اپنے وقت کا سلیمان ہے۔ کہتی ہے پروردگار تو گواہ رہنا، میں اس مظلوم پر ایمان لے کر آئی۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کا معجزہ دیکھ کر کچھ دیر بعد دیکھا ایک جوان بیمار چلا آ رہا ہے، قریب آیا، ایک ایک لاش کو سلام کیا، لاش امام پر پہنچا، بے ساختہ منہ سے نکلا ہائے بابا ہائے بابا۔ وہ جوان کہتا ہے حسین بابا کاش آپ دیکھتے آپ کا سجاد کس طرح قیدی بنا ہوا ہے۔ ہائے ہائے بابا آپ کی شہادت پر بنی امیہ میں چراغاں ہیں۔ پھر اس جوان نے ایک نشان بنایا، کہا اس جگہ 17 شہیدوں کی قبر بناؤ۔ پھر ایک اور نشان بنایا کہ باقی شہداء کو یہاں پر دفن کرو۔ یا اللہ۔ پھر اپنے بابا کی لاشیں پر آئے اور کہتے تھے اب دور ہو جاؤ، میں اس لاشیں کو تنہا دفن کروں گا۔ تو بنی اسد والے دیکھتے رہے، امام نے مٹی ہٹائی تو نیچے سے قبر ظاہر ہوئی۔ اللہ جانے کون اس قبر کو پہلے سے بنا کر گیا تھا۔ عجب نے کائنات کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے کی قبر بنا کر گئے ہوں۔ حسین کے بابا علی مرتضیٰ انہوں نے اس قبر کو تیار کیا، خدا جانتا ہے۔ مولا نے کہا بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ لاش اٹھائی، حسین کا لاشا کوئی نہ اٹھا سکتا تھا، یہ ذمہ داری سجاد نے نبھائی۔ اپنے بابا کی لاشے کو اٹھایا، قبر سے قریب لے گئے، 2 ہاتھ قبر سے ظاہر ہوئے، آواز آئی اے میرے لال حسین، ماں کی آغوش میں آ جا میرے لال حسین۔ میرے مولا سجاد نے قبر پر اپنا چہرہ رکھا اور بہت دیر تک روتے رہے مولا سجاد، یہ روایت میں۔ پھر قبر حسین کو حسرت سے دیکھ کر کہتے ہیں اے زمین تو بڑی خوش نصیب ہے، میرا بابا تیری آغوش میں آ گیا۔ پھر انگشت مبارک سے اس قبر پہ لکھا یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا ذبح کیا گیا۔ بنی اسد والے کہتے ہیں کہ اے جوان آپ جانتے ہیں کہ کون سا لاشا کہ شہید کا ہے، تو پھر ایک لاش ہے کہ جو دریا کے کنارے پڑی ہوئی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ہم نے اسے بھی اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ لاشا اٹھتا نہیں ہے۔
مولا پہنچے فرات کے کنارے، چچا عباس کے لاشے کو گلے سے لگایا، فرماتے تھے چچا کاش تم شام غریبہ ہوتے چچا، کاش آپ شام غریبہ ہوتے تو دیکھتے ہمیں کیسے لوٹا جا رہا تھا۔ اے چچا خیمے چل رہے تھے، بیویوں کے سروں سے چادریں اتاری جا رہی تھیں، پھوپھی کو کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا، مولا نے قبر تیار کروائی، با وفا کو سپرد لحد کیا، اشکوں سے لحد کو تر کیا۔ مولا میں کہوں گا ابھی تو رائے کوبہ اور شام میں سکینہ نے بہت تماچے کھانے تھے، ابھی تو سکینہ کو جنگل میں گرایا جانا تھا، بی بی زینب کو تعزیہ مارے جائیں گے، جہاں سے گزریں گی گرم پانی پھینکا جائے گا، کوئی کوڑا کرکٹ پھینک رہا، یا اللہ، کوئی خاک اور مٹی پھینک رہا تھا بیویوں۔ حضرت حجت امام عصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے نام اقدس کو پکاریں گے سب مل کر، یا وسیع الحسن والخلف الحجت ایہا القائم المنتظر المہدی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیعا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔